دنیا بھر میں عربی زبان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک بڑی شناخت عربی زبان ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے بالخصوص پاکستان کے اندر اور دنیا کے دیگر جو مسلمان ہیں وہ عربی زبان سے اتنے آشنا نہیں ہیں۔ تو آپ عربی کے حوالے سے، عالمی دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ عربی زبان ہم سب کی مذہبی زبان ہے اور آج عربی کا عالمی دن ہے۔ اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس دن خاص طور پر یہ عزم کرنا چاہیے کہ وہ تمام کے تمام ممالک جن ملکوں کے اندر عربی زبان کو ترجیح اور اہمیت نہیں دی جاتی، ہم اپنی اس اہم ترین ملی، دینی، مذہبی، تجارتی ضرورت کو پورا کریں۔ اور اس وقت عربی کی جو دنیاوی حیثیت ہے وہ بھی اپنی انتہا اور اپنے عروج کو چھو رہی ہے۔ ان تمام حیثیتوں اور تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں عربی زبان، لغت عربی کے اجرا، ترکیب، اس کو سمجھنا اور اس کو فروغ دینا اور خاص طور پر عربی کی فضا قائم کرنا، یہ بنیادی طور پر ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ انتہائی آسان زبان بھی ہے، منظم بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ آسان کس طرح ہے کہ اس کے قواعد کی تعداد بہت کم ہے، منظم کس طرح ہے کہ اس میں لغت اور بیان کے مستقل نظام موجود ہیں، محفوظ کس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محفوظ کتاب اسی زبان کے اندر ہے اور ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جب اللہ نے قرآن کریم کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس عربی زبان کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ خود قرآن کریم بھی قرآن عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عربی زبان کے اندر ہے اور اس کی جا بجا کئی مقامات پر خود اللہ رب العزت نے اہمیت بھی بیان فرمائی ہے۔ تو آج کے خاص طور پر اس اہم ترین دن میں ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زبان قیامت تک رہے گی، دوسری زبانوں کی طرح گمنامیوں کی موت کبھی نہیں مرے گی۔ مفتی صاحب ایک اور بات، اس کا ابتداء آفرینت سے لے کر اب تک اور تا قیام قیامت انشاءاللہ العزیز اس کا دوام رہے گا۔ مفتی صاحب ایک اور بات جو ہے، جس طرح سے آپ نے عربی کی اہمیت تو بتا دی، پاکستان کے اندر چونکہ اسلام کے نام پر ملک بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو پاکستان کے اندر اردو کا بھی صحیح طرح سے جس طرح فروغ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہا، اور عربی کا بھی جس طرح سے حکومتی سطح پر فروغ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہا۔ مدارس تو کر رہے ہیں، علماء کرام ورثۃ الانبیاء ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، تو علماء کرام کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومتی لیول پر اور عوامی اجتماعات میں، عوامی معاشرے میں عربی کے فروغ کے لیے اپنے جو کردار ہے وہ ادا کریں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ 2010 میں وفاقی شرعی عدالت نے نصاب تعلیم میں عربی کو لازمی قرار دینے کا ایک باقاعدہ فیصلہ بھی جاری کیا تھا، لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی غم کا مقام ہے کہ پھر اس فیصلے کو بعد میں کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ اس وقت اسکولوں کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو فروغ بھی دیا جائے اور اس کی اہمیت بھی اجاگر کی جائے اور اس کی فضا قائم کی جائے۔ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑے پوری دیانتداری اور پورے شرح صدر کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، عربی زبان سے دوری دہشت گردی کے اندر بھی ایک اہم ترین سبب ہے۔ عربی زبان سے عدم واقفیت یہ فرقہ واریت کو بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ شاید کسی کو میرا یہ دعویٰ بڑا اچنبھا محسوس ہو، لیکن میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے درد دل رکھنے والے عام مسلمان یہ تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خود قرآن کریم کا بھی حکم ہے۔ اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کا ایک اہم ترین حل یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان احادیث طیبہ کو، قرآن کریم کو خود سمجھے، اور وہ کیسے سمجھے گا؟ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عربی سے واقفیت پیدا کر لے۔ جب عربی سے واقفیت پیدا کر لے گا تو بعض وہ آیات جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سو قول دانشور اپنی طرف سے معنی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں،
تفرقہ بازی پیدا کرتے رہتے ہیں. جب عام مسلمان عربی کی گہرائی کو، اس لفظ کے معنی کو، اس کی تشریح کو، ترجمے اور تفسیر کو خود جانتا ہوگا تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص اس کو کنفیوژن کے اندر مبتلا نہیں کر سکے گا. تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ ایک اہم ترین. اچھا، اسی طرح میں اس کی ایک تازہ مثال آپ کو بتا دوں. آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، بعض لوگ سو کال دانشور، لبرل اور کچھ سیکولر قسم کے احباب یہ کہتے ہیں جناب قرآن کریم نے شراب کو حرام نہیں قرار دیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ انڈر ڈیبیٹ رہا موضوع. تو حالانکہ یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی جہالت کا ثبوت ہے. قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے اندر اس کو رجس قرار دیتا ہے. اب کوئی شخص جا کر رجس کا ترجمہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر جا کر کے تلاش کرے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ملے گا. اس کے ترجمے اور اس کی ڈکشنری کے اندر جو میننگ لکھے ہوئے ہیں وہ لکھا ہوا ہے گندگی، نجاست، گندی چیز، ناپاک چیز، گندا فعل، بدکاری، گناہ، حرام، لعنت، کفر، عذاب. یہ رجس کے معنی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ جس چیز کو اللہ رب العزت یہ القاب دے رہے ہوں، یہ لفظ تو میں کہتا ہوں رجس کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا یہ تو ناجائز یا کراہت یا قباحت یا حرام سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے. اور ہمارے سو کال دانشور کیا کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب قرآن کریم نے شراب کو حرام نہیں قرار دیا. ارے حرام کا لفظ نہیں ہے، یہ لفظ اللہ نے بیان کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. تو یہ یاد رکھیں، جہالت ختم کرنے کا، فرقہ واریت ختم کرنے کا ایک اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، احادیث طیبہ کو ڈائریکٹ سمجھا جائے. تو قرآن اور احادیث طیبہ کو کب سمجھے گا عام مسلمان؟ جب عربی سے واقفیت رکھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عربی زبان کو فروغ دینا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور حکومتوں کو بھی اس بات پر آنا چاہیے. ارے بھائی، تم اپنے ملک کے اندر امن و امان چاہتے ہو، فرقہ واریت ختم کرانا چاہتے ہو، آئے دن کے جھگڑے ختم کرانا چاہتے ہو، اس میں بھی ممد اور معاون یہی بات ہوگی کہ تم اسکولوں کے نصاب تعلیم کے اندر عربی زبان کو شامل کرو، اس کو سلیبس کا ایک لازمی جز اور حصہ قرار دو.